فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر۔ اعتراف آج کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں بدعتیں پھیل رہی ہیں، کہاں اسلام پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کہاں انسانیت کا خون ہو رہا ہے، کہاں احترام انسانیت مٹ رہی ہے، کہاں دنیا میں کالا بازاری ہے۔ دنیا کے جتنے بھی تماشے ہیں، جتنے بھی اس وقت حالات دیگرگوں اور خراب ہیں، اس کے ذمہ دار صرف آپ ہیں۔ اعتراف جس دن کر لیں گے ہم کہ ہم مدرسہ چلا رہے ہیں، کہاں کہاں مجھ کے اندر کون کون سی قربانیاں دیتے، 4 راتیں ایک رات میں برکت ہو جاتی، تب بھی میرا حق رہی اللہ تعالیٰ اگر ہم جان لیں کہ یہ کیا ہے۔ مدرس اگر جان لے کہ ہم اس نبی کے وارث ہیں جو بھوکوں رہ کر کے کن کن حالات میں کیسے مار کھا کر کے، ہمارے ناظم صاحب کہہ رہے تھے اور آپ کو میں وہ جملہ کہہ دوں، فَقَالُوا يَرْمُونَهُ فَيُسْقِطُونَهُ فَيَعْضُدُونَهُ ثُمَّ يَرْمُونَهُ بِالْحِجَارَةِ۔ کیا طائف میں اللہ کے نبی سے زیادہ قابل آپ معلم ہو گئے ہیں؟ جس نبی کی اس وراثت پر، اس کی شان پر آپ اپنے آپ کو سب سے بڑا کہتے ہیں، سب سے بڑا ناظم بنے ہوئے ہیں، سب سے بڑا امیر بنے ہوئے ہیں، سب سے بڑا مدرس بنے ہوئے ہیں، کیا چیز ہے؟ اس سے بھی بڑے ہیں۔ وہاں مارتے تھے، پتھروں سے گرا دیتے تھے، دونوں باہوں میں ہاتھ پھر اٹھا کے نشانہ بناتے۔ اللہم اغفر فإنہ لا یعلم۔ ہم نے کسی اپنے طالب کے لیے گدھا کہنے کے، بیوقوف کہنے کے علاوہ اس کے ماں باپ کو بلا کر کے مزید اس کے ٹینشن میں بلایا تھا کہ یہاں آپ سدھر جائے گا، یہ اللہ کا ولی بن کر کے نکلے گا۔ مسجد میں پیشاب کیا ایسا بھی ہمارا کوئی طالب علم ہے جو مسجد میں پیشاب کھڑے کھڑی کر رہا ہے؟ اللہ تربیت کرے، ایسا کوئی نہیں کہ جو پیشاب کرتا ہے مسجد میں کھڑے کھڑی، ایسا طالب علم تو نہیں آتا۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں، الٹے کہتے ہیں کہ مت ڈانٹو اس کو، اور پھر کہتے ہیں کہ پیشاب وہ نہیں بہائے گا تو آپ کو مسجد دھلنی پڑے گی، مدرسہ آپ کو پخانہ کیا تو دھلنا پڑے گا۔ وہ سب کہاں چلا گیا؟ کبھی دعا کرتے ہیں آپ کو کہ میرا طالب علم بڑا کمزور ہے؟ میاں صاحب کا ایسے ہی نام لیتے ہیں، امام بخاری کا ایسے ہی نام لیتے ہیں، امام شافعی کا، اور سن لیجئے عبداللہ ابن عباس کو، اور دیکھ لیجئے ابو ہریرہ کو کہ کیا کیفیتیں تھی، کس طریقے سے حاصل کیا تھا اور کس طریقے سے اس کو ادا کیا تھا۔ میرے عزیزوں، یہ تقریر نہیں ہے، حقیقت میں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں، جماعت کے نہیں بنتا، کسی کا نہیں بنتا، اپنا تو بن، کم سے کم اکیلے اپنے جانا ہے۔ اس دن اعتراف کریں گے کہ ہم کو مدرسی میں کوتاہی ہوئی، طالب علم میں کوتاہی ہوئی، مسجد کے مقتدی بننے میں کوتاہی ہوئی، امام بننے میں کوتاہی ہوئی، متولی بننے میں کوتاہی ہوئی، ذیلی جمعیت کے ذیلی جمعیت اور اس کے افراد سے کوتاہی ہوئی۔ جس دن ہم لوگ دیکھ لیں گے جمعیت میں کسی قانون کی اور کسی پنچایت کی اور کسی طرح کے جھگڑے کی کوئی نوبت نہیں آئے گی، بشرطے کہ ہم لوگ اپنا اپنا فرض جان لیں۔ جماعت کے تئیں، جامعات کے تئیں، مدرسوں کے تئیں، یہ سارے دین کے قلعے جو پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے مختلف نام، وقت لینے کا نام نہیں ہے، جو بھی ادارہ ہے ادھر جنوب ہند میں اہم جامعہ محمدیہ رائے درگ اور وہ مرکز، ایسے سلفی ہم کو نہیں ملتے جو ان کو ان کے آبا و اجداد تھے، دارالسلام عمر آباد سے لے کر کے اور آخری سرے تک نیپال کے یا بنگال کی کھاڑی اور آسام کی پہاڑیوں تک۔ میں یہ تمام ادارے دین کے قلعے ہیں، ان سب کے لیے، اپنے ہر ایک ادارے کے لیے، اور آپ سلفی کہاں کہلائیں گے؟ جو جتنے دین کے ادارے ہیں جہاں اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، سارے ادارے، اور سارے ادارے ہی مسلمان ہی کیا، آپ تو کنتم خیر امہ، ہر ایک غیر مسلم کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آج ایک اسٹیج پر آ جاتا ہے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے، ایک غیر مسلم آ گیا تو معاملہ خراب۔ اللہ کے نبی مرتے مرتے کیا عثمان غنی نہیں رہ گئے تھے؟ اور ایک ہتھیار کے لیے آپ بھی مادیت کی دنیا میں دوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی زرہ رکھے ہوئے کہاں؟ یہودی کے پاس۔ اور سب سے سنکٹ کی گھڑی کون سی تھی؟ جب ہجرت کی تھی، سارے دشمن ہو چکے ہیں۔ یہاں تو ابھی بہت ہیں جو آپ کے لیے روتے ہیں، آپ کے لیے آگے آگے، میں ملی تنظیموں کے ساتھ ہوں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی دیکھ رہا ہوں، آپ سے زیادہ جذبات کے ساتھ روتے ہیں۔ میں خود اجودھیا کی ایسی کہانی سناتا، اور آل انڈیا لیڈیز کانفرنس میں آپ نے دیکھا ہوگا اجودھیا کے بڑے بڑے سادھوؤں کو، ان کے جو جذبات ہیں آپ قدر نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے اس وقت عبداللہ ابن ریکہ کو لیا تھا۔ اللہ جل شانہ اس جماعت کو، اس جمعیت کو اور اس جامعہ کو، ہمارے تمام جامعات کو حقیقی طور پر اس کا حقیقی کردار ادا کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔